والوں کو وہ شرمایا، حشر میں عاصیوں تم ساتھ لے آمد، حشر میں عاصیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، نبی کے نام۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، ثم اختار من الناس بعضا واصطفاهم لنفسه وأرسلهم إلى أممهم رسلا وأنبياء يطاعون، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد ولد آدم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله وأقرب خلق الله إلى الله وأحب خلق الله إلى الله، والقائل بلسانه الصادق المصدوق، وقال أيضا أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وبعد۔ دینی بہنوں اور بھائیوں، اور خاص طور پر مہمان، مقررین، علماء اور اسکالرز، قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کا اعلان کروں اور اس پر میں نے جو کچھ کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ نقشبندیہ فاؤنڈیشن، اس کے صدر اور اس کے اراکین کا میں شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک نہفی عطا فرما۔ آمین۔ میرے دوستو، دینی بہنوں اور بھائیوں، مجھے جو موضوع دیا گیا انگلش میں آپ نے سنا، لیکن میں اس کو جو سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ سنت مطہرہ میں ادب کا مقام۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عنوان میں سنت اور ادب ایسے الفاظ ہیں جن کی تعریف کا تعین کرنا اور سمجھنا سنت میں ادب کا مقام معلوم کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ ویسے ایک جملہ معترضہ کے طور پر میرے پیش رو مقرر اور فاضل اسکالر ڈاکٹر بہاؤالدین بہا نے آپ کے سامنے میں نے جو کچھ بھی سنا، اس میں میرا خیال ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں سے بہت سے پوائنٹس، بہت سے نکات پر اسی اختیار فرمائی ہو، نہ انکار کیا نہ اس کی ہمت افزائی کی۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی حجت ہے، دلیل ہے کہ آپ غلط کام پر خاموشی اختیار نہیں کر سکتے۔ مزید یہ کہ علماء نے صحابہ کرام بالعموم اور خلفائے راشدین بالخصوص کے اقوال و اعمال کو بھی سنت میں شمار کیا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء اور پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے، اور فرمایا تم میری سنت پر اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر ضرور عمل پیرا رہنا۔
اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال کے احکام ہیں فرض، واجب، سنت اور مکروہ، مکروہ کے بعد حرام، یہ احکام ہیں. ان میں سنت کا درجہ حکم کا درجہ ہے، یہاں مراد حدیث نہیں ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، میری دینی بہنوں اور ماؤں، سنت کی تعریف معلوم کر لینے کے بعد اب آئیے ادب کیا چیز ہے معلوم کریں. ماہرین لغت نے لکھا ہے کہ الادب ریاضۃ النفس بالتعلیم والتہذیب علی ما ينبغی، یعنی نفس کو تعلیم و تہذیب کا جیسے چاہیے ویسے ہی خوگر و عادی بنانے کا نام ادب ہے. مگر یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ زبان میں دو تین الفاظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مترادف مستعمل ہوتے ہیں. اسی طرح کسی شخص کا یا کسی چیز کا احترام نہ کرنے والے کو بھی ادب کہتے ہیں، اور اسی طرح جس شخص کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کو با اخلاق، اور جس کے اچھے نہیں ہوتے اس کو بد اخلاق کہتے ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ یہ تینوں الفاظ ہم معنی ہیں، مترادف ہیں اور ایک دوسرے کے بجائے استعمال کیے جاتے ہیں. ماہرین لغت نے لکھا ہے الخلق حال للنفس راسخۃ تصدر عنها الافعال من غیر حاجت الى فکر و رویت. ہم نے ادب کی تعریف سنی تھی ماہرین لغت سے، اب اخلاق کی تعریف سنی. یعنی اخلاق نفس کی اس پختہ حالت کا نام ہے جس میں اعمال بغیر سوچے سمجھے خود بخود صادر ہو جاتے ہیں. قلم نمبر 68 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے کس کے بارے میں؟ اپنے حبیب کے بارے میں، ہمارے آقا کے بارے میں، ہمارے رسول اور اللہ کے رسول کے بارے میں. ہم اپنے بھی کہتے ہیں لڑائی ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، معاف کیجیے مجھے، لڑائی ہم لڑتے ہیں اللہ سے. اللہ کہتا ہے میرے رسول، ہم کہتے ہیں ہمارے رسول. دونوں صحیح ہے نہیں. اللہ کہتا ہے میرا رسول، ہم کہتے ہیں ہمارے رسول. وہ کہتا ہے میرا نبی، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی. اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے، یہ لڑائی اللہ کو پسند ہے. اللہ بھی کہتا ہے میرے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے، تو وہ سب کے ہیں. اللہ اپنے حبیب ہمارے آقا کے بارے میں کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے حبیب آپ کے اخلاق بہت ہی شاندار ہیں، بہت ہی بلند ہیں. اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر میں لکھا ہے الخلق ملکۃ نفسانیۃ یسہل علی المتصف بها الاتیان بالافعال الجمیلہ. یعنی اخلاق ایسے نفسانی ملکے کا نام ہے جس کی وجہ سے اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہر شخص کو نہیں، جس میں یہ ملکہ ہوتا ہے اس کو اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. کام کرنا ایک اور بات ہے، کبھی انسان بادل ناخواستہ مشکل سے بھی کر دیتا ہے. جیسے عموماً ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بوجھ ہے اس کو نکالنا ہے، اتارنا ہے، اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں. اور جب کھانا کھاتے ہیں، یہ بہت مشہور مسئلہ ہے، حیدرآباد میں بولی جاتی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے آرام سے کھانا کھائیں گے. ارے کوئی نہیں کہتا جلدی جلدی کھانا کھا کر آرام سے نماز پڑھیں گے، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ بوجھ ہے نماز پڑھنا. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. تو میں کہہ رہا تھا کہ کام کرنا علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کو آسانی کے ساتھ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. اور اس ملکے سے جس کو ہم اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، مشکل کام بھی، وہ کام جو اچھے ہیں، جو عموماً مشکل نظر آتے ہیں، وہ آسان ہو جاتے ہیں. انسان ان کو آسانی سے کرتا ہے، اسی کا نام اخلاق ہے. اب اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے ادب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں. علماء کا کہنا ہے کہ جو کام بڑوں کے لیے کیا جائے اس کو ادب و احترام کہتے ہیں. یہ معلوم رکھنا، ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہم کو کہ کسی چیز کی نسبت دو چیزوں کی طرف ہوتی ہے.
کسی ایک چیز کی نسبت دو چیزوں کی طرف ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رسول اللہ کے بارے میں لڑائی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ہمارا رسول, ہم کہتے ہیں ہمارے رسول. تو دو نسبتیں ہو گئیں. ایک اللہ کی طرف نسبت رسول اللہ کی, ان کا نام خود کہتا ہے رسول اللہ, اللہ کی طرف نسبت. ایک دوسری نسبت ہماری طرف رسولنا, ہمارے رسول, ہماری طرف نسبت. ہم ان کو اپنا کہتے ہیں, اپنا رسول کہتے ہیں. تو معلوم ہوا دو نسبتیں, ایک اعلیٰ کی طرف ایک ادنا کی طرف. اعلیٰ پروردگار عالم ہے اور ادنا ہم ہیں. یہی حال ہے میرے دوستو بزرگوں. علماء کا کہنا ہے کہ جو کام بڑوں کے لیے کیا جاتا ہے اس کو ادب و احترام کہتے ہیں, اور جو چھوٹوں کے لیے کیا جاتا ہے اس کو شفقت کہتے ہیں, محبت کہتے ہیں. خواہ وہ بڑائی اور بزرگی عمر میں ہو یا مرتبے میں. یہ نہیں سمجھنا کہ جو عمر میں کم ہے وہ چھوٹا ہے اور جو عمر میں بڑا ہے وہی بڑا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ جو مرتبے میں بڑا ہے اور عمر میں چھوٹا ہے وہ بھی بڑا ہے. آئیے غور کریں اس سلسلے میں. اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو بہتر ہوگا. کیا حدیث ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, آپ مجھ سے بڑے ہیں یا میں آپ سے بڑا ہوں؟ کس نے پوچھا؟ بڑے نے چھوٹے سے پوچھا. بزرگ و برتر نے اپنے سے کم مرتبے والے سے پوچھا. رسول اللہ نے ابو بکر سے پوچھا, میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں؟ تو آپ اب جواب ملاحظہ فرمائیے. یا رسول اللہ, انت اکبر منی وانا اسن منک. اے اللہ کے رسول, بڑے تو آپ ہی ہیں, میں کیسے بڑا ہو سکتا ہوں؟ بڑے تو آپ ہی ہیں, لیکن میری عمر آپ کی عمر سے کچھ زیادہ ہے. وہاں اس جملے میں بھی بڑائی کی نسبت اپنی طرف نہیں کی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑائی کی نسبت اپنی طرف کرنے کو بے ادبی سمجھا, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کہا اور اپنی عمر کو زیادہ بتلایا. اسی کا نام میری دینی بہنوں اور بھائیوں ادب و احترام ہے. جہاں تک خود حضور کا تعلق ہے تو آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ ادب کا سلوک ہمیشہ ملحوظ رکھا. چنانچہ سیرت کی کتابیں شاہد ہیں. والدین کے ساتھ, اپنے دادا کے ساتھ جتنی عمر آپ نے ان کو دیکھا, کبھی کوئی گستاخی کسی سیرت کے لکھنے والے نے ہمارے لیے محفوظ کر کے چھوڑی؟ کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ تو اپنوں کا مسئلہ تھا جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ کو آرام پہنچانے کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. لیکن غور کیجئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت مبارکہ کو کہ ابو لہب جو حضور کے تایا ابا تھے اور ان کی بیوی نے حضور کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا, لیکن حضور نے ان کے خلاف بھی نہ تو کچھ فرمایا اور نہ ہی کوئی عمل کیا. رشتے میں والد کے بھائی, خونی رشتہ, تایا ابا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کے سخت دشمن. اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ حضور نے ان کے رتبے کا ادب و احترام فرمایا, ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی, کوئی عمل نہیں کیا. ایک حدیث میں آیا ہے, سنیے غور کیجئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان مبارک, انفارمیشن ہمارے لیے اپنے بارے میں اس گراں قدر انفارمیشن کو چھوڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الافعال, یعنی آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کو مکمل کر دوں. یعنی
جس نے سنت رسول پر عمل کیا اور اس کو اپنایا اس کے اخلاق و اعمال درست اور پسندیدہ ہو چکے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ملاحظہ فرمائیں. سرکار نے فرمایا ادبنی ربی واحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین تربیت کی میری. اور کیوں کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہا کہ کہیں کسی کے دماغ میں دل میں بیماری ہو تو وہ نہ کہے کہ کوئی استاد تھا. رسول اللہ کا کوئی استاد بننے کے لائق نہیں تھا. اگر تھا، اگر ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی آپ کا استاد ہے. اسی نے آپ کو جو کچھ سکھایا. کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ رسول اللہ کا استاد بننے کا درجہ رکھے. ایک اور حدیث میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، یعنی جس نے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے. ادب و احترام اس طرح ہم کو معلوم ہو گیا ہے ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ہم معنی ہیں، ایک دوسرے کے جگہ پر مستعمل ہوتے ہیں. تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر گوشے پر، ہر قدم پر آپ کو اس کی مثالیں ملتی رہیں گی. اس کی مثالیں جمع کریں گے ایک فہرست بن جائے گی. وہ ایک طولانی مسئلہ ہے، وقت ہمیں اجازت نہیں دے گا. لیکن یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام ہمیں نہ صرف اللہ، اس کے رسولوں اور نبیوں اور فرشتوں کا احترام کرنے کی تاکید کرتا ہے، بلکہ ہر اس چیز کے ساتھ ادب و احترام کا سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہے جو اللہ تعالی یا اس کے انبیاء و مرسلین کی طرف منسوب ہو. نہ صرف انبیاء و مرسلین، نہ صرف فرشتوں، نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا احترام و ادب، بلکہ اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف، نبیوں کی طرف جو چیز منسوب ہو اس کا بھی احترام کرنے کے ہم مامور ہیں. جیسے کعبہ جو اللہ کی طرف منسوب ہے، مساجد اللہ کی طرف منسوب ہیں، مقامات مقدسہ اللہ نے ہمیں ان کا احترام کرنے کا حکم دیا کہ وہ کسی اور کی طرف منسوب ہیں. جیسے سعی کرنا، سعی کا مقام قابل احترام بی بی ہاجر کی وجہ سے. کعبۃ اللہ کا احترام اللہ کی طرف نسبت ضرور ہے، لیکن ابراہیم و اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کے بنانے کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے وہ کعبہ بھی قبلہ بھی بنایا گیا. اللہ کی ساری کتابیں اللہ کی طرف منسوب ہیں، اللہ کا کلام ہے، وہ قابل احترام ہے. حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین کے آثار مبارکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے. طالوت و جالوت کے واقعے میں فرشتوں نے تابوت ان تک پہنچایا، اور کیا تھا تابوت میں؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون اور ان کی آل طیبہ کے آثار اس میں موجود تھے، جس کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے محفوظ رکھا اور ان کی قوم تک پہنچایا. اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ والوں کی طرف منسوب جو چیزیں ہوں گی وہ بھی قابل احترام ہوں گی، جس طرح اللہ والے قابل احترام ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف منسوب ہیں. یہ تو خود ادب و احترام اور اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنے کا مسئلہ تھا، خود کو آراستہ کرنے کا مسئلہ تھا کہ آپ احترام کریں مسجد کا، کعبے کا، اور انبیاء کا، مرسلین کا، اور حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین علیہ اللہ کے آثار کا، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف جو منسوب ہو جاتا ہے تو اس سے متعلقہ ہر چیز قابل احترام ہو جاتی ہے. یہ تو خود کو باادب بنانے اور احترام و اخلاق سے آراستہ کرنے کا مسئلہ تھا. جہاں تک میرے دوستو بزرگوں اس بات کو غور سے سنیں، جہاں تک اہل و عیال کا تعلق ہے تو سنت مطہرہ خاموش نہیں رہی، بلکہ ہم کو حکم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بھی ترغیب دی اور تاکید کی ہے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع برواية أحمد ولفظ الترمذی بصاع. یعنی کسی شخص کا اپنے بچوں کو ادب سکھانا روزانہ نصف سا آدھا سا اناج خیرات کرنے سے بہتر ہے روزانہ. یہ حضرت امام احمد بن حنبل کی روایت ہے مسند میں. اور امام ترمذی وہ کہتے ہیں کہ روزانہ ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے. اور سا کیا ہوتا ہے؟ ایک ناپ ہے جس سے اناج ناپ کر اس کی مقدار متعین کی جاتی ہے, اس کو سا کہتے ہیں عربی میں. تو بچوں کو ادب سکھانا, خیرات کرنے اللہ کی راہ میں, غریبوں کو اناج دینے سے, روزانہ اناج دینے سے بہتر ہے. کیونکہ جب بڑے ہوں گے بہتر بنیں گے, مخلوق کو فائدہ ہوگا, وہ خود درست ہوں گے, دوسروں کے درست ہونے کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو باادب مؤدب بنائیں, ان کو سکھائیں ادب کیا چیز ہے. بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا, اوقفوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وادبوہم. بچوں کا ذکر آیا تھا, اب اہل و عیال کا پورا ذکر آ رہا ہے. غور کیجئے, بخاری کی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کے ڈر سے واقف کراؤ. تقوی کے معنی اتقا یتقی, وقا یقی, اس کے معنی بچنے کے آتے ہیں, بچنا. اور اس کے مرادی معنی ہے ڈرنا. کیوں بچنا؟ اس لیے کس چیز سے بچنا؟ اللہ کے غضب سے بچنا, اللہ کی سزا سے بچنا, اس کا نام تقوی ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اس کا نام تقوی ہے. اور یہ کیوں بچنا؟ اس لیے کہ ڈر ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے اللہ سزا دے گا. ابو العتاہیہ ایک قدیم شاعر تھا عربی کا, اس نے لکھا ہے, وما کرم المرء الا التقى. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی اللہ کے پاس سب سے زیادہ بزرگ ہے. اس کی تفسیر اس نے اپنے شعر سے کی. اس نے کہا, وما کرم المرء, یعنی انسان کی عزت و آبرو اور بزرگی, احترام اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو وہ تقوی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. لیکن آج کل قدریں بدل گئیں, جو سب سے زیادہ دولت مند وہ سب سے زیادہ باعزت, اور جو سب سے زیادہ غریب, خواہ وہ کتنا ہی عالم ہو, کتنے ہی اچھے خاندان کا ہو, سب سے زیادہ ذلیل وہی شخص ہے. یہ ہماری قدریں ہیں آج, جو رأسن ظہرن علی بطن بالکل اب سائڈ ڈاؤن ہو چکی ہے. ہمارا فرض ہے کہ ان قدروں کو ضائع کریں, پامال کریں, نیست و نابود کریں, اور اسلامی قدروں کو رعایت کریں اور عام کریں. میرے دوستو, بزرگوں, دینی بہنوں, بہرحال ادب کے نمونے اور شہپارے سنت مطہرہ کے ہر گوشے میں ہمیں آسانی سے ملتے ہیں, جن سے ادب کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے. علماء کرام نے اس بارے میں اس نے اپنے شعر سے کی. اس نے کہا, وما کرم المرء, یعنی انسان کی عزت و آبرو اور بزرگی, احترام اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو وہ تقوی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. لیکن آج کل قدریں بدل گئیں, جو سب سے زیادہ دولت مند وہ سب سے زیادہ باعزت, اور جو سب سے زیادہ غریب, خواہ وہ کتنا ہی عالم ہو, کتنے ہی اچھے خاندان کا ہو, سب سے زیادہ ذلیل وہی شخص ہے. یہ ہماری قدریں ہیں آج, جو رأسن ظہرن علی بطن بالکل اب سائڈ ڈاؤن ہو چکی ہے. ہمارا فرض ہے کہ ان قدروں کو ضائع کریں, پامال کریں, نیست و نابود کریں, اور اسلامی قدروں کو رعایت کریں اور عام کریں. میرے دوستو, بزرگوں, دینی بہنوں, بہرحال ادب کے نمونے اور شہپارے سنت مطہرہ کے ہر گوشے میں ہمیں آسانی سے ملتے ہیں,
جن سے ادب کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے۔ علماء کرام نے اس بارے میں دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اپنے رسول کو پہچاننا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ ہم صحیح طور پر ہم کو رسول اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نامکمل ہے، اور اس نامکمل محبت کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی نامکمل ہے۔ کہ ایمان کی تکمیل بغیر رسول اللہ سے محبت کے ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی۔ غرض اس کی مثال ایسے جیسے عبادات کے آداب، نماز کے وہ اعمال جن کا تعلق ادب سے ہے اور اس ادب کو ترک کرنا بے ادبی اور مکروہ سمجھا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کے آداب، زکوٰۃ کے آداب، حج کے آداب، تلاوت قرآن کے آداب، ذکر کے آداب، اس کے علاوہ والدین کے ساتھ ادب و احترام کا سلوک، استاد کا جو گناہ ہے، لیکن ادب کرنے کو فرض نہ سمجھنا کفر ہے۔ غور کیجئے، ہمارے اساتذہ جن کی کتابوں سے ہم نے اسلام کو سیکھا، معلوم کیا، وہ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حکم کو فرض نہ سمجھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر لازم ہوتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ رسول اللہ کی مجلس میں، رسول اللہ کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع کیا، اور صحابہ نے اس کو بہت